یہاں پہ یہ جو ٹی ٹی پی جب اوریجنیٹ ہوئی، جو پہلے آپریشن سے، کیسے آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ اسلام کے نام پہ اور یہ سارا؟ اس میں نا ٹی ٹی پی کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا. دیکھیے ہمارے ڈان کے نیوز پیپر میں جو پہلی بار سبسٹینشیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے فاٹا میں آپریشن سٹارٹ ہوئے ہیں اپریل 2004 سے. یہ اپریل 2004 سے آپریشنز نہیں سٹارٹ ہوئے. 4 جنوری 2004 کلوشا. یہ تو وہ ہے جس میں آرمی ایک فل فلیج طریقے سے آ رہی ہے. اب اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، میں آپ کو 2003 کی بات بتاتا ہوں جب یہ پروسٹی آف بارڈر کی پھر بات آ گئی. انگور اڈا میں ایس ایس جی جاتی ہے، آپریٹ کرتی ہے اور ادھر سے بھی فائر کھل جاتا ہے. بھائی وہ تو افغانستان ہے، اس کو تو اس کو تو ہم انگیج ہی نہیں کر رہے. ہم تو اس جگہ آئے ہیں کیونکہ ہمیں وہ جو امیجنری لائنز تھیں وہ ہمیں کلیئر تھیں، چونکہ کوئی بارڈر فینسنگ نہیں تھی. لیکن یہ لوگ ان کے ریلیٹیوس اور اتنی شادیاں بھی ان کی ہوئی ہیں، پلس آپس میں فیملیز ٹرائبس ڈیوائیڈڈ ہیں. اس وجہ سے ہم انگور اڈا پہ اپنے جو ٹیررسٹ تھا، جو ٹارگیٹس تھے، ہم ان پہ گئے. اب یہ میں بات کر رہا ہوں سپٹمبر 2003 کی. اب میں اس سے بھی پیچھے چلا جاتا ہوں. That was back in earlier June 2002 اور جولائی 2002، جہاں دیکھیں شروع میں نا ہم یہ سارے آپریشنس کوشش یہ ہوتی تھی کہ ملٹری ٹول از دا لاسٹ ٹول. ہم لوگ صرف سیکیورٹی کے لیے، اس ایکٹیویٹی کو کور کرنے کے لیے، یا سیکیورٹی آف آر پولیٹیکل اپریٹس، سول اپریٹس جو پولیٹیکل ایجنٹس ہوتے تھے، اور ان کے تھرو یہ کرواتے تھے. مسجدوں میں اعلان کرا دیے کہ کوئی اس طرح کے خارجی آئے ہیں تو ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، بیکاز ایک ایف سی آر تھا اور کوشش یہ ہوتی تھی حت الوسع. اب اس میں ہمیں سامنے کون ٹکرتے تھے؟ وہ بندے، بھائی اس سے اردو بولو، اردو تو آئے گی ہی نہیں. اس سے آپ پشتو بولیں، پشتو وہ نہیں بول سکتا تو ہے کون؟ فارسی بول لو. چلو فارسی اور دری کے ہمارے پاس ٹرانسلیٹرز ہوتے تھے، وہ بھی نہیں آتی. بھئی آپ کون ہیں؟ اور انکاری ہیں جی، بالکل انکاری ہیں. سبسیکوینٹلی اٹ واز ریویلڈ کہ جب ان کی انٹیروگیشن ہوئی تو وہ ازبک تھے، اس میں تاجک تھے. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ ان لوگوں کی انوالومنٹ تھی انیشیل. اب یہ میں دیکھیں 2002 کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے جو تھے میں نے 2001 کے لیٹر کے قصے آپ کو پہلے سنا دیے. سوری. اچھا، تو یہ جو تاجک ازبکس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ظاہر ہے ازبک فائٹر بڑے ایک زمانے میں مشہور بھی ہوئے تھے اور یہ سارا کچھ کے پیسے مرسنریز، کیونکہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس وقت جب آپ دیکھیں نا، تو جب جس ٹائم پیریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو اسی ریجنس کے فائٹرز ملتے تھے. وہ کبھی ادھر لڑ لیے، کبھی ادھر لڑ لیے، کبھی کوئی آئیڈیالوجیکل تو تھے نہیں. بھائی مرسنریز تو تھے، یہ ڈاکٹرز تو نہیں تھے، یہ انجینئرز بھی نہیں تھے، یہ بینکرز بھی نہیں تھے، یہ پروجیکٹ مینیجرز بھی نہیں تھے. یہ کرائے کے قاتل تھے، اجرتی قاتل تھے. زیادہ تر ان کا اپنی جو ان کی جینون مجاہد موومنٹس ہیں اس سے ان کے سپلنٹرز تھے. ہمارے پاس پروفس ہیں ان چیزوں کے کہ ہم نے وہ دیکھے. ہم پہ ایمبوش ہوتا ہے ایک مسجد سے، ہم انہیں کہتے ہیں ہم فوجی ہیں، فوجی ہو تو یہاں سے واپس مڑ جاؤ. ایگزیکٹ ڈائلاگس آپ کو بتا رہا ہوں، فوجی ہو تو یہاں سے واپس مڑ جاؤ. ہم ادھر کوئی خارجی آئے ہیں، ہم ان کے پیچھے آئے ہیں، یہاں یہ کہنا تھا اور ہمارے اوپر جی گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. شہید ہو گیا شاہد، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. خیر ہم نے اپنی پوزیشنز لی اور ہم نے انہیں گھیر لیا. سبسیکوینٹلی جب انہیں گھیرا، انہیں مارا، اور وہ مسجد جب ہم نے دیکھی تو اس مسجد پہ جی لائن لکھی ہے، اسلام کو اب ایسے مسلمان ہیں درکار، ایک ہاتھ میں ہو قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اسلام کو پھیلایا تھا اس وقت؟ چونکہ میں لیٹر 2008 کی بات کر رہا ہوں تو ٹی ٹی پی بن چکی تھی، لیکن اس کو ٹی ٹی ایس کہتے تھے. یہ جو فضل اللہ ہے یہ ٹی ٹی ایس کا ہیڈ تھا، اور بعد میں پھر سبسیکوینٹلی یہ مرج ہوئی ہیں، ٹی ٹی پی بن گئی. ورنہ تو در آدم خیل کی الگ ٹی ٹی بنی ہوئی تھی، آپ کی خیبر کی الگ ٹی ٹی پی بنی ہوئی تھی، سوات کی الگ ٹی ٹی پی بنی ہوئی تھی،
اور وزیرستان کی الگ ٹی ٹی پی بنی ہوئی تھی. تو بعد میں یہ مرج ہوئیں اور پھر ایون کہ آپ دیکھیں نا کہ ان کو فضل اللہ کو بھی ٹی ٹی پی کا لیڈر بنا دیا گیا. اچھا عمیر بھائی، ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، یہ کب کریٹ ہوئی اور کب ہمیں پتہ چلا کہ یار ایز این اینٹی یہ پاکستان کے اوپر حملہ آور؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے انڈینز ہیں، وہ تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے اس پہ، لیکن پہلی دفعہ یہ ایک امپیکٹفل شیپ آف فارم میں کب آئی؟ احمد بھائی، یہ 2004-05 میں جا کر اس کو نام دیا گیا تحریک طالبان پاکستان کا، اور اس کی اوریجنیشن نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان سے ہوتی ہے، جہاں یہ نام دیا جاتا ہے. اور ایون کہ یہ نام انہوں نے لیا اکراس طالبان سے. ابھی طالبان، طالب بڑا معزز لفظ ہے جی. ہر مسلمان مرد کا علم حاصل کرنا اور ہر مسلمان عورت کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ ہمارے ہر مدرسے، ہر سکول پہ لکھی ہوتی ہے. تو انہوں نے اس لفظ کی توہین کی ہے. ایکچولی انہوں نے اس لفظ کو برانڈ بنایا. یہ طالب تو آپ ہیں. آر دے انجینئرس؟ آر دے ڈاکٹرز؟ آر دے اسلامک اسکالرز؟ انہوں نے تو اس لفظ کو اپنی شیلڈ بنایا اور برانڈ کیا ہے. اور پیچھے کیا کیا حرکتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کیا کیا حرکتیں رہی ہیں. شریعہ یا شہادت کی بات کرتے تھے. یہ شریعہ ہے کہ آپ جا کر گھروں سے لڑکیاں نکالیں، ان کو زبردستی جو ہے اپنی بیویاں بنائیں، اور پھر ان خواتین کو جو ہے آپ باقیوں میں تقسیم کریں. ہمیں ان کے مورچوں سے خواتین کے کپڑے ملے ہیں، ہمیں ان کے مورچوں سے نشاور ادویات ملی ہیں، ہمیں نشاور ادویات کے بورے ملے ہیں. اور ایک اور بڑی مثال ہم سب کے سامنے ہے، شاہ دوران جو مارا گیا آپریشن راہ راست میں، کانجو قلعے کے باہر سوات میں اس بندے نے اپنی بیوی کے سینے کاٹ دیے اور اس پہ الزام لگایا اور اس کو گولی مار کے مار دیا گیا کہ اس کے تعلقات ہیں. بھئی بیوی تمہاری ہے، تم نمبر 2 ہو اس ٹی ٹی ایس کے. اچھا پہلے ٹی ٹی ایس سی، مطلب سوات والی ٹی ٹی ایس. ٹی ٹی ایس ٹھیک. تحریک طالبان جب ادھر ہوئی تو پھر درا میں بھی، درادم خیل میں بھی شروع ہو گیا جی. اس کی فیکٹس چھوٹے چھوٹے خیبر میں بھی شروع ہو گیا، سوات میں بھی شروع ہو گیا. سوات آگے وہ سب سے زیادہ پاورفل اور وہ پرومیننٹ جو تھی، یہی لوگ شفٹ ہوئے تھے. آپ اگر پیٹرن دیکھتے ہیں تو 2004-05 میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اٹ مووز ٹو نارتھ وزیرستان. نارتھ وزیرستان کے بعد یہ شفٹ ہو جاتا ہے ہنگو میں. بالکل جی. اس کے بعد یہ شفٹ ہو جاتا ہے باجوڑ میں، اور پھر اپر سوات اور دیر کا کنیکشن ہے، اور یہ پھر مالاکنڈ، دیر میں سے ہوتا ہوا مالاکنڈ چلا جاتا ہے. تو یہ دیکھتے تھے. بات کمپلیٹ کر رہے تھے وہ جو ٹی ٹی ایس کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا جس نے اپنی بیوی کو میوٹیلیٹ کیا تھا. جی ایگزیکٹلی. تو یہ ان کی ایک روش رہی ہے. ہم جو دیکھیں بابے جو ہیں نا ہمارے بزرگ، یہ اپنے گھر نہیں چھوڑتے. یہ نہ مویشی چھوڑتے ہیں نہ اپنے گھر چھوڑتے ہیں. جتنی مرضی جنگ مسلط ہو جائے، جتنی مرضی بمباری آ جائے، یہ اس علاقے میں رہتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا بیکاز طالبان آتے تھے. پہلے کسی بھی آبادی میں پہلے طالبان آتے تھے، اس کے بعد ہماری فورس جاتی تھی. طالبان جب آتے تھے وہ آ کر اس آبادی میں مکس ہو جاتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اپنا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو مضبوط کرتے تھے. اور اپنی ایڈمنسٹریشن مضبوط کرنے کے لیے ظاہری بات ہے اس علاقے میں تو نہیں لیکن ایڈجسٹنٹ جو پہاڑیاں ہوتی تھیں وہاں اپنے ایڈمنسٹریٹو کیمپس بناتے تھے. اب وہاں تک روڈ بھی بننی ہوتی تھی. جو ان کے جوان ہوتے تھے ان کو کہتے تھے آ جاؤ، ان کو یہ لگا دیتے تھے مزدوری پہ. اور اگر کوئی بندہ اس گھر سے نہیں آتا تھا تو طالبان کے 2 ریپ آ جاتے تھے ڈیلی، 500 روپیہ دو، 1000 روپے. اب یہ باتیں ہمیں سب ان بزرگوں نے بتائی ہیں جو جب طالبان آئے، لڑائی ہوئی ان سے، طالبان تو بھاگ گئے لیکن بزرگ ان کے وقت میں بھی ادھر رہے اور ان کی فیملیز بھی موو ہو گئیں.
بزرگوں کی فیملیز بھی موو ہو گئیں. بزرگوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے. تو جب فوج آئی تو ہم ڈیفینیٹلی ان کی بڑی قدر کرتے تھے. لڑائی کے دوران بھی ہمارا ان سے انٹریکشن ہوتا تھا تو وہ پھر یہ سارے فیکٹس ہمیں بتایا کرتے تھے. کیا فیکٹس؟ میں آپ کو ٹی ٹی پی کی صفاقانہ حرکتیں بتاتا ہوں احمد بھائی. آئی ریممبر بابا جی ملے ہمیں اور وہ رو رہا تھا, اور جب اس سے پوچھا گیا بھائی, وہ چوم رہا تھا, وہ بیسیکلی رو رہا تھا اور ماتھے کو چوم رہا تھا کہ شکر ہے تم لوگ آئے. تو ہم تو انیشلی یہ سمجھے کہ ہی از ہیپی, لائک جہاں بہت زیادہ ایک بے سکونی تھی تو کم از کم اب تھوڑا سا سکون آ جائے گا. بٹ وہ کہتا ہے میں ڈرا کسی سے نہیں ہوں, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب وہ لوگ آئے ہیں کہ میری عزت محفوظ ہے. ہم نے اس کو تھوڑا سا پریک کیا کہ کیا ہوا. اس نے اپنی سٹوری سنائی, اور وہ سٹوری کچھ اس طرح تھی کہ اس کی بیٹی کو لینے آئے اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گیا. بالکل ٹی ٹی پی والے اس کی بیٹی کو لینے آئے اور وہ سامنے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے گولیاں مار دو. کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اگر کوئی رشتہ کرنا ہی ہے اور اتنی اپنی یہ اس چیز کو تم لوگوں نے اگر زبردستی ہے تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو. لیکن وہ نکاح والے لوگ نہیں تھے. اچھا, نکاح نہیں. اور انہوں نے اس بابا جی کو گولی ماری, ہاتھ پہ گولی ماری, اور اس کے بعد جو ہے بابا جی واز انکیپیسیٹیٹڈ, اور اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے, اس کے سامنے لے گئے. وہ پاؤں مار رہی ہے اور بابا کہتا میں کیا کرتا, میں روتا رہا. سر نہ صرف خواتین کو یہ اٹھاتے تھے, وہ تو ان کا بہترین مشغلہ تھا, یہ ایک اور ظلم کرتے تھے, یہ ینگ لڑکوں کو اٹھاتے تھے. یہ ینگ لڑکوں کو اٹھاتے تھے واللہ عالم کس پرپس کے لیے, لیکن ایک پرپس اس میں سوسائڈل پروفائلنگ بھی ہوتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے بندہ فوج کے ساتھ لنک ہے یا یہ کسی سرکاری ادارے کے ساتھ لنکڈ ہے یا انہیں کوئی خبر پہنچاتا ہے, تو اس کو ذبح کرتے تھے, ان کو کاٹتے تھے, ان کے سروں پر تیل چھڑک کر آگ لگا کر فٹ بال کھیلتے تھے. کتنے ذبح خانے ہم نے ایسے بھی پکڑے ہیں کہ جہاں تازہ تازہ خون ہوتا تھا. اور لٹرلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں احمد بھائی, جب یہ بزرگ ہمیں باتیں بتایا کرتے تھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, اور ہم وہ اپنے ٹروپس کے سامنے کمپوئر لوز نہ کریں, ہم تھوڑا سائڈ پہ جا کر نا اپنی آنکھیں صاف کر لیتے تھے. بڑی عجیب سی کہانیاں ہیں, بہت عجیب سی کہانیاں ہیں, شاید اوپن بتانے والی بھی نہیں ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. ایک اگر بوڑھی خاتون اپنے خاندان کے سامنے کھڑی ہو گئی تو یہ انہوں نے بوڑھی خواتین کے ساتھ بھی بہت صفاقانہ کاروائیاں کی ہیں. ان کا وہ اس وقت بھی ہمیں وہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ان کا ایک بڑا مشہور مشغلہ ہوتا تھا کہ جو کوئی ریزسٹنس شو کرتا تھا, مارتے تو تھے, وہ تو ایک اس کو آسان موت کہتے, معصوم لوگ, وہ معصوم بچے وہاں کے جو ہوتے تھے, تو ان کی ایک ٹانگ کاٹ کے اس کو چھوڑ دیا, کسی کا ہاتھ کاٹ کے چھوڑ دیا, اس طرح کی حرکتیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کتنے معذور ہمیں ملے, مطلب کافی معذور لوگوں کی کہانیاں ہم نے سنی, لیکن لٹرلی ایک ہم نے سم ویئر ان 2006 ان وزیرستان, اور ایک ہم نے 2009 میں مالاکنڈ میں ایسے بندے سے ملاقات ہوئی جس نے بتایا کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے اور کیوں کیے, اور ریزن واز ویری ویری اسمال ریزن, ویری ٹریویل ریزنس, جن کے پیچھے یہ بڑی سے بڑی کارروائی کرتے تھے تاکہ دوسروں کے لیے مثال کھڑی. ٹیرر, ایک فارم آف ٹیرر کریٹ کیا جا سکے, جس طرح انہی کے بھائیوں نے IS اور داعش کے اندر انہوں نے وہ مشہور پائلٹ کو وہ جو کیج کے اندر بند کر کے آگ لگا دی تھی, وہ بیسکلی ٹیرر کریٹ کرنا سوسائٹی. وہ ہم اپنی عوام کو کچھ نہیں, میں کہتا ہوں کہ فوج سے زیادہ ہماری عوام نے قربانیاں دی ہیں. دیکھیں وہ مجبور تھے, نہ ان کے پاس ہتھیار تھے, بلکہ خواتین نے تو اپنے ہاتھوں کے زیور اتار کے ان کو پکڑائے ہیں. انیشیلی تو ایک فالس ریلیجس موٹیویشن تھی نا, یہ جو ملا پروٹیگنسٹ بنا ہے, سرداروں کو مار دیا گیا ہے,
سب سے پہلے تو انہوں نے مشران کا قتل کیا ہے نا, ایف سی آر کو ختم کیا ہے. ایف سی آر بڑا سوچ سمجھ کا ایف سی آر کا اطلاق ہوا تھا ان علاقوں میں, انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا ہے, اور خود شرعی ناظم بن گئے, خود یہ جج بن گئے, خود انہوں نے اپنی عدالتیں, ہم فوراً فیصلہ دیں گے اور فیصلہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق دیں گے,